ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، یعنی ایک ایسا دین جو انسانوں کے لیے ان کی فطرت، ماحول اور اللہ کے بنائے ہوئے اس کائنات کے جو کچھ اس کے قوانین ہیں، جو اس کو بہت مناسبت کے ساتھ بنائے گئے، جو اس کو بہت خوش رکھنے والے، پرسکون رکھنے والے، اسلام انہی تعلیمات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور ایسی ہی تعلیمات دیتا ہے، ایسے احکامات دیتا ہے جس سے انسان اپنی فطرت کو بخوبی نبھا سکے۔ اسلامی تعلیمات میں فطرت کا بڑا دخل ہے، کیونکہ فطرت کو بنانے والے نے اسلامی تعلیمات کو مرتب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی نظام جس کا تعلق انسان کے مختلف حالات سے ہے، تنہا انسان زندگی گزارتا ہے تو بھی اسلام کی تعلیمات اس کے لیے ہیں، اور اگر انسان اپنی معاشرتی زندگی گزارتا ہے، سماجی زندگی گزارتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے پڑوسیوں اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اسلامی تعلیمات اس کے لیے بھی ہے۔ اسلام ان تمام مرحلوں کے لیے بہت ہی متوازن، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا نظام رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر اسلام کی تعلیمات کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو مل جاتی ہیں، اور ان کی سچائی اور ان کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس انداز میں تربیت دی، انہوں نے بھی اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں نبھایا ہے۔ اس لیے اگر اسلامی نظام کی خوبیوں کو محسوس کرنا ہے اور اس کے نمونے دیکھنا ہے تو ہمیں قرن اول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، عہد نبوت، صحابہ کرام کا زمانہ، اسے دیکھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں اور اس دور میں انسانی معاشرے کے تمام پہلوؤں پر اسلامی تعلیمات کا کیا اثر پڑا وہ مل جائے گا۔ اسلامی تعلیمات وہ انسان کی زندگی اور اس کی رفتار کے ساتھ چلنے والی، اسلامی تعلیمات وہ رک جانے والی نہیں ہے۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے، انسانی زندگی آگے بڑھے، انسان ترقیات کی منزلیں طے کرے، اسلامی تعلیمات ان تمام حالات کے لیے اور ان تمام ماحول کے لیے سازگار ہیں اور مناسب۔ اسلامی تعلیمات کے جو مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں کی خوبی کا اندازہ اس وقت بھی ہوگا جب ایک انسان جو بہت پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے کوئی خاکہ بنانا چاہے، اپنے لیے کوئی زندگی کا نقشہ مرتب کرنا چاہے، اور اس وقت بھی اندازہ ہوگا جب کوئی انسان اپنی زندگی کی دور میں الجھ جائے، اسے پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا ہو، اس کے سامنے سماجی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، اور یہ سب مسائل اس کے سکون کو غارت کرنے والے ہوں، اس کا سکون درہم برہم ہو۔ ایسی صورت میں اسلامی تعلیمات اس کو کیسے ان مشکلات سے نکال کر اچھائی کی طرف، کامیابی کی طرف، سکون کی طرف، بہتری کی طرف لانے والی ہیں، اس کا اندازہ ایسے موقعوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام صرف پازیٹو تعلیمات نہیں دیتا ہے کہ بس ایسا ایسا کیا جائے اور یہ کرنے سے یہ ہوگا، بلکہ اسلام یہ بھی بتلاتا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی غلط رویے کی بنیاد پر، کسی غلط فیصلے کی بنیاد پر الجھ گئے ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ سماجی بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو انسان کے سامنے
الجھنوں کا ایک پہاڑ ہوتا ہے، نت نئے مشکلات ہوتے ہیں، روزانہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، انسان سماجی مسائل سے بالکل دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کا سکون چھن جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کی زندگی بیکار ہے، تمام سہولیات کے باوجود وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسی صورت میں اسلام اسے تنہا نہیں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کی طبیعت اور فطرت سے وہ واقف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی انسان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ انسان کبھی ظالم بن جاتا ہے اور کبھی جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی تو یہ اپنے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور کبھی یہ اتنا زیادہ ناواقف ہو جاتا ہے کہ اس کی ناواقفیت اس کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں جس اللہ نے انسان کی اس طبیعت کا نقشہ کھینچا ہو، یقیناً وہ اللہ انسانوں کے ان حالات کے لیے بھی اپنی تعلیمات اور اپنے احکامات اپنے انبیاء کرام کو اور خصوصاً پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس نے بھیجا ہے۔ اسے انسانوں کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے کہ اگر انسان الجھتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، تو کیسے اس سے وہ نجات پائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس کے لیے راستے بتلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ ایک مذہبی کتاب ہے، لیکن اس میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھرپور گفتگو پائی جاتی ہے۔ انسان کس طرح اپنے آپ کو پرسکون رکھے، انسان جس کے خاندان کی شروعات اس کی شادی سے ہو، اور یہ شادی کس طرح ہو، کن بنیادوں پر ہو، شادی کے بعد اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، ان کے حقوق کیسے ہوں گے، ان کے تئیں اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، اور اگر ان تمام میں کوئی پیچیدگی ہوتی ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، کھل کر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اس میں صرف نماز اور روزے کے احکامات نہیں ہیں، بڑے پیمانے پر نماز پر گفتگو ہے، روزے کے احکامات ہیں، لیکن انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور سماج کے مختلف حالات پر بھی بہت ہی اچھی گفتگو۔ اب اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو گویا اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ انسان کے سماجی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گفتگو کی ہے انسانی زندگی کے مختلف مسئلوں پر، مختلف مراحل پر، اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی مسائل کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، سماج کے تئیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یہ بھی پوچھتے تھے کہ ان کے ازدواجی معاملات کیا ہیں، کیسے ہیں، اور وہ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ خواتین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے لیا کرتی تھی۔ بچوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوالات کرتے تھے، تذکرے کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحیح مسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آ کر یہ تک بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کئی اولادیں ہیں، غالباً 7 اولادوں کا ذکر آتا ہے، اور میں نے یہ ایک تحفہ لیا ہے اپنی ایک اولاد کے لیے، یعنی ایک لڑکے کے لیے، اور اسے میں دینا چاہتا ہوں، آپ برکت کی دعا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں یہ شاباشی دے کر چھوڑ دیا کہ آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا، تحفہ خریدا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، جا کر دے دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تم نے کیا اپنے ساری اولادوں کے لیے تحفہ خریدا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کو دینے کے بعد
بقیہ کے لیے تکلیف کا سامان بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک سماجی زندگی، رشتوں اور رشتوں کی نزاکتوں کا خیال رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ازدواجی زندگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، داماد تھے، بیٹیاں تھیں، رشتے تھے، پھوپھیوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عائلی زندگی کو، اس فیملی لائف کو، اس سماجی زندگی کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو نبھایا۔ اور تمام مورخین کا اور سیرت نگاروں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف میں، اپنے رشتوں کے نبھانے میں اور اپنے ان تمام چیزوں کو نبھانے میں جس کا تعلق سماج سے ہے، حد درجے کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رول ماڈل بن کر رہے۔ یہ پہلو اتنا نمایاں ہے کہ آج کی دنیا میں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رول ماڈل پیش کیا، کیسی فیملی لائف پیش کی، رشتوں کو نبھانے کا طریقہ کیا پیش کیا، اور سماج میں رہنے کا کیا سلیقہ سکھایا، کیا طریقہ سکھایا۔ یہ وہ پہلو ہیں اسلامی تعلیمات کے جس پس منظر میں آج ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے آئیے ہم اسلام کے اس ذری اصول کو یاد رکھیں اور اسلام کے بارے میں یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے، انسانوں کے لیے ہے، فطرت سے بہت قریب ہے۔ اس لیے انسان فطری طور پر اگر سکون ان تعلیمات کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے تو ان تعلیمات کو اپنائے، جانے اور سیکھے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ سماج میں ان تعلیمات پر گفتگو ہونی چاہیے، سماج میں ان تعلیمات کا پھیلاؤ ہونا چاہیے، سماج میں ان تعلیمات کا پھیلاؤ ہونا چاہیے اور سماج میں ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی بڑی پرسکون ہو اور سماج بھی پرسکون ہو۔